جی دیکھیے بات ہم جو کر رہے تھے کہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب فرماتے ہیں کہ نہ ان کو اللہ تعالیٰ پاک کریں گے، نہ ان سے قیامت کے دن کلام کریں گے، یعنی نہ ان کو عذاب ان سے یعنی پاک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے نا ایک بندہ جس کو آگ ہی نہ چھوئے، وہ تو پھر یہ ہوگا کہ نہ اللہ ان کو جنت میں ڈالیں گے نہ انہیں جہنم کی خلاصی دیں گے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے نہ اللہ جہنم کی خلاصی نہیں دیں گے، یعنی وہ عذاب سے برات نہیں ملے گی اسے، یہ نہیں کہہ رہے. یہ کہہ رہے یعنی ایک بندہ ناپاک ہے، اس کو کوئی چیز پاک کر رہی ہے قیامت کے دن، اور وہ یہی ہے کہ وہ تھوڑی سزا پاک ہے اور پھر پاک ہو رہا ہے. یعنی کوئی چیز ہے جو اسے پاک کر رہی ہے. یعنی ایک چیز اگر کوئی کہے اس پاک کرنے سے مراد پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے پروانہ مغفرت جو ہے وہ دے دے، مطلب اس کو جو ہے وہ پاس مل جائے جنت میں جانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے پاک کیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا؟ یعنی یہ جو معافی ہے یہ تو وہ والی چیز ہے نا کہ جیسے وہ جو طمع کر رہے ہیں کہ آراف والے کہ یدخلنا مع ربنا مع القوم الصالحین، وہ بھی جنت میں نہیں گئے. اس کا قرآن الگ سے ایک تذکرہ کر رہا ہے اور اس کے لیے لفظ تزکیہ یا پاکیزگی یہ والا کوئی لفظ نہیں وہاں پہ آ رہا. اگر آپ دیکھیں تو مطلب کیا ہوا اس کا پھر؟ اب ایک اور چیز میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ جو سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک کرے کوئی اس کے ساتھ کسی، اور مگر وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جو ہے. تو اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں یا جب ہم سورہ نجم کی آیت پڑھتے ہیں اور سورہ نساء کی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی لغزشوں کو دور کر دیں گے، یعنی معاف کر دیں گے چھوٹی لغزشوں کو. اور سورہ نجم میں کہتے ہیں جب تم بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچو گے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی بات کریں بڑے گناہ اور بے حیائی سے بچو گے، تو جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بوڑھے زانی کا یعنی وہ بخشا نہیں جائے گا. بڑے گناہ اور بے حیائی سے بچو گے تو ان ربک واسع المغفرہ، تو تمہارا رب وسیع بخشش لیے ہوئے پھر. تو یہاں پہ لفظ بخشش آ جاتا ہے. تو اس میں جو ایک مطابقت نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اگر ایک انسان نامہ اعمال میں چھوٹے گناہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ میزان وغیرہ کی بات تو الگ ہے، وہ ویسے بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں قیامت کے دن کیا ہونے والی ہے، میں اور آپ نہیں جان سکتے. ابھی ہم اس کا انصاف بھی نہیں جج کر سکتے یہاں سے کہ انصاف کی بات قیامت کے دن ہوگی کیا. ہم تو ابھی اپنی ایک ذہنی طور پر ایک تھوڑا سا حرکت میں لا رہے ہیں باتوں کو، کہ حرکت میں لا رہے ہیں اپنے ذہن کو کہ بھئی کیا بات کس طرح سے ہو سکتی ہے، یا ہم دنیا کے اصولوں سے سمجھ سکتے ہیں. اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی، اس کے پیچھے ایک پوری ڈیٹیل ہے. اس کے پیچھے ڈیٹیل کیا ہے؟ معافی کے حوالے سے سورہ توبہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عدالت قائم کر کے رکھ دی تھی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دکھایا جن کو اللہ نے بالکل معافی نہیں کیا، یعنی جن کے لیے قتل کا آرڈر تھا، جیسے کہ مشرکین کے لیے جہاں پاؤ قتل کر دو. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو جزیے کی سزا دی، ان کو قتل کرنے کی، یعنی کلی طور پر کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے، ایسا والا معاملہ نہیں کیا جو مشرکین کے ساتھ کیا. سورہ توبہ میں جو 3 آدمی تھے جو مخلص تھے اور ان سے غلطی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑے دن کی سزا دی اور اس کے بعد معاف کر دیا. اس سے بھی یہ دلیل اخذ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخرت کا انصاف بھی ویسے ہی ہونے والا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا نہ انہیں بخشیں گے. جو سورہ نجم میں بولتے ہیں، جو سورہ نساء میں بولتے ہیں بخش دوں گا، وہ بخشش ہے، یعنی گیا ہی نہیں جہنم نے اس کو چھوا ہی نہیں. لیکن یہاں پہ کہتے پاک نہیں کروں گا اسے، یعنی ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے وہ، حالانکہ وہ اہل کتاب ہے. اہل کتاب کے حوالے سے تو قرآن کہتے ہیں جو ایمان پر ہے اور عمل صالح پہ ہے، توحید پر قائم ہے، نیک کام کر رہا ہے، ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں. تو یہ چیز کی بھی سمجھ ہے. یعنی یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے، کس سطح کے اوپر آ رہی ہے. جو تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، قرآن جس شدت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں وہ عام بات کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس کا مطلب اس میں کوئی خاص چیز ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ تکبر کر رہے ہیں، سوری وہ والی آیت ہے کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا،
لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط. یعنی اس قدر شدت والی جو انداز بیان ہے وہ اس چیز میں وہ جس طرح یہاں پہ بھی شدت نظر آ رہی ہے کہ ان کو پاک نہیں کروں گا، یعنی جہنم رسید رہیں گے اور ہمیشہ اسی آگ میں رہیں گے. عذاب العلیم کا مطلب یہی ہے کہ وہ دردناک عذاب ان کی جان نہیں چھوڑے گا. جی خدیجہ. سمر باجی میں نے یہاں پہ جو ہے پھر یہ جو بات آتی ہے کہ جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ جو جہنم میں ایک دفعہ جائے گا تو اس کے لیے آتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. تو پھر جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی گناہوں کی سزا پا کر، اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے جو پاک نہ کرنے اور جن کے اوپر پاک کرنے کی بات آ رہی ہے، تو کیا یہ اس طرح سے ہمیں کوئی ملتا ہے کہ بھئی وہ جہنم سے نکل جائیں گے؟ یا یہ کیا ہم نہیں لے سکتے کہ ہو سکتا ہے وہ جہنم میں انٹر ہی نہ ہو، وہ میدان حشر کے اس کی جو سختیاں آتی ہیں وہ اس کے اوپر ہی پورا ان کا حساب ہو جائے کہ انہوں نے جتنی سزا ان کی ہے، جو ان کے کم گناہ ہے اور لیکن نیکیاں بھی ہیں، تو وہ اس میں ہی ان کے اتنے زیادہ ہونے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں. میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہی، دوبارہ سے بولیں. سوری. میں یہ کہہ رہی ہوں جیسے ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ جو ایک دفعہ جہنم میں جائے گا وہ وہاں سے پھر نہیں نکل سکتا ہے نا. یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ ان کو اسی میں بند کر دیں گے اور وہ یعنی نہیں نکل سکتے. اور کہیں بھی ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ جہنم سے نکل سکتے ہیں، جیسے آج ہمارے یہاں لوگوں کا عام کانسیپٹ ہے کہ وہ نکلیں گے جہنم میں سزا پا کر نکل جائیں گے. یہ تو ہمیں قرآن سے نہیں مل رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ کے یعنی اب اس سائے سے لگ رہا ہے کہ اللہ کسی کو پاک بھی کریں گے. صحیح ہے، جن کی نیکیاں کم ہوں گی لیکن برائیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں ان کو اللہ معاف بھی کر دیں گے. تو وہ کیا ضروری ہے کہ وہ پھر جہنم میں جا کر ہی وہاں سے نکلیں گے؟ کیا نہیں ہم لے سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ میدان حشر کی جو ہے کہ بھئی وہ اس دن ہی اس کی اتنی زیادہ جو سختیاں جھیل کر جنت میں انٹر ہونے سے پہلے وہ اپنی پوری اس کو بھگتتے ہیں اور پھر وہ جنت میں چلے جائیں. جی بالکل ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ سزا کی کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے. یعنی چاہے وہ اس دن کی سختی جو ہے وہ دن ہی اتنا بڑا ہے. پہلی بات تو یہ قرآن کے حساب سے جو ہمیں بات پتہ لگتی ہے کہ دن جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک اگر دن کی سزا مل گئی تو گیا کام سے. یعنی وہی بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ وہ ٹائم، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک تو ہم نے وہ آیت اصولی طور پر سمجھی ہے، وہ تو ان کی ایک بات کا جواب بھی ہے نا یہودیوں کی، کہ وہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم لوگ تو سیف ہی سیف ہیں، اور اگر چلے بھی گئے نا جہنم میں تھوڑے دن کے لیے رہے. تو وہاں بتا دیا کہ جو اس طریقے کا جہنمی ہے، یعنی جس نے اعمال اتنے برے کیے ہیں. میں آپ کو تو سورۃ توبہ سے بتا رہی ہوں کہ سورۃ توبہ میں اللہ نے جو اپنی عدالت اس دنیا پہ جب قائم کی تب بھی یہی معاملہ کیا تھا. تو اس کے یعنی جو مخلص مسلمان تھے ان سے بھی جب غلطی ہوئی ان کو بھی سزا ملی تھوڑی، ان سے بائیکاٹ کیا گیا اور وہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی جو قرآن اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو معافی ملی. تو اسی طرح کے بھی کچھ ایسے کیسز بھی تو ہو سکتے ہیں نا، بہت طرح طرح کی کیسز ہوں گے قیامت کے دن. اور اس میں ہم یہ بتا رہے تھے، فرق یہ رکھ رہے تھے کہ ایک طرف اللہ کہتے ہیں اگر چھوٹے گناہ لے کر آؤ گے نا میں بخش ہی دوں گا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں. جیسا آپ نے کہا ایک دوسرے زاویے سے بات کہ وہ جہنم میں نہ جائے لیکن اس دن کی سختی وہ کور کر جائے اس کی سزا کو. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یعنی اگر یعنی کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ جو یہی بات کے اوپر کہ اللہ اس کو پاک نہیں کریں گے، تو جس کو اللہ پاک کریں گے یعنی اس کو جہنم میں ڈالے ہی نہ، اس کے جو تھوڑی اوپر گناہ تھے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ہی نہ ڈالے. تو یہ جو ہے لفظ نہیں آ رہے یہاں پہ کہ وہ اللہ اسے بخشی دیں گے، یہاں تو یار ہے ان کو پاک نہیں کریں گے. وہاں پہ آ رہا ہے بخشش کا لفظ جو سورہ نساء میں آ رہا ہے شرک کے حوالے سے، یا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچو گے تو وسیع بخشش مل جائے گی، یا ہم نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور ہی کر دیں گے. اور وندخلکم مدخلا کریما، آگے یہ بھی کہہ دیا ہم تم کو داخلہ عطا فرمائیں گے جنت کا. فرق ہے نا باتوں میں، یعنی دور تم سے ایسے کریں گے برائیاں کہ داخلہ اسی وقت انٹری مل جائے گی جنت کی، وہ ایک الگ چیز ہے. وسیع بخشش کیوں مل رہی ہے؟ تم نے گناہ تو بہت ساری کیے تھے، نیکیاں کم ہے تمہارے پاس، گناہ زیادہ ہیں لیکن بڑا گناہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے میزان جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا گناہوں کا، نیکیاں جو ہے وزن والی ہو جائیں گی. یہ کرائٹیریاز ہے نا جو ہمیں پتہ لگ رہے ہیں قرآن سے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری سمر باجی؟ اس لحاظ سے آپ کی بھی بات جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، یہ میں نے اصل میں پوائنٹ بھی لکھا تھا کہ مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ معافی کا مطلب
آئے گا مین. کیونکہ دیکھیں جنت میں دوزخ میں جانے کے بعد جنت میں نکلنا, اس کے لیے تو نیگیٹو بھی آئی ہے نا بات. تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ یا تو یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی, یا پھر یہ ہوگا کہ اللہ وہاں پہ معاف کر دیں گے اگر وہ کوئی زیادہ بڑا گناہ نہیں ہوگا. یہ مجھے 2 پوائنٹس اس بات سے سمجھ آ رہے ہیں. مگر جو دوزخ میں بیٹھ کے کچھ عرصے وہاں ٹائم گزار کے اپنی سزا لے کر پھر جنت میں جانا, اس کے تو خلاف بولی گئی ہے قرآن میں بات, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں وہ صحیح ہے آپ کی بات, اسی اصول پہ ہی ہم ساری اتنی ڈسکشن اٹھتی ہے, ورنہ تو کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے. وہی 2 آیتیں ہیں نا جو آپ بیان کر رہی ہیں, آپ کے بھی ذہن میں ہیں. تو ان 2 آیتوں کو اگر ہم ان کے کانٹیکسٹ میں پڑھ لیں نا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. یعنی اس کے اندر ایک تو کس نے بولا بات, ممتاز وجی نے, سلمہ وجی نے, جو ماشاء ربک والی بات, اللہ ماشاء اللہ, کہ خالدین فیہا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس جہنم میں مگر جو رب چاہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کی چاہت کیا ہے, وہ تو اللہ کے علم اور حکمت میں مبنی, آگے لکھی ہوئی بھی اللہ کی صفات, علیم و حکیم ہے وہ. تو یہ بھی ایک دلیل ہے. مگر جو منع آپ تو کیا گیا ہے نا, اس کانسیپٹ سے تو منع کیا گیا ہے. یعنی یہ کانسیپٹ تو پھر وہ غلط ہے نا جو ہم لوگ بھی رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم لوگ جنت میں ہی جائیں گے ان دی اینڈ. تو پھر تو وہی والا کانسیپٹ آ جائے گا دوبارہ. نہیں, دیکھیں بات تو یہاں پہ کتنی ساری اور آ گئی نا. صرف کلمہ پڑھنے پہ آپ یہ بولے کہ میں تھوڑے دن سزا پا کے جنت میں جاؤں گا, یہ تو آ ہی نہیں رہتا. تکبر اگر آپ کرتے ہو اور کلمہ گو بھی ہے تب بھی آپ جہنم میں جائیں گے, اور ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے. یہاں تو اب اس کی دوسرے طریقے سے بھی آ رہی ہے نا باتیں. تو جو تکبر کر رہا ہے, جو اللہ کی بات, تو کوئی عالم ہوتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی بات کو, اللہ کی دین کو نالج ہوتے ہوئے اس کو چھپا رہے ہیں جانتے بوجھتے. وہ کلمہ گو کیا, وہ تو نمازی ہوگا, تہجد گزار ہوگا, تب بھی وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. یہ تو یہ تو یعنی کلاسیفیکیشن تو اس طریقے سے ہو رہی ہے نا. مزید بھی وہ والا جو ایک ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ پتہ نہیں کہاں رہ جاتا ہے. جو آپ بتا رہی ہیں نا جو کلمہ والی, اسی کے اوپر ہم اس کے زیادہ اعتراض اٹھاتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں تو سب لوگوں نے یہ اپنے آپ کو سمجھ لیا. ایک بندہ ہے جو حقوق العباد پورے نہیں کرتا, لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, غلط کرتا ہے, اور جو ہے وہ بڑا نیک بنتا ہے, عبادتیں کرتا ہے, تو وہ کیا جنت میں چلا جائے گا؟ اور وہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنے عرصہ پھر جنت میں جہنم میں رہتا ہے. اور وہ لوگ جو ہیں اس کی جو تلفیاں ہیں لوگوں کے ساتھ, جو معاملات کی خرابیاں ہیں, وہ اسے پتہ نہیں کون سی جہنم میں لے جاتی تو اور کب تک کے لیے لے جاتی ہے. دیکھیں بات وہاں پہ آ جاتی ہے جو اس کانٹیکسٹ میں جو بات کی جا رہی ہے, وہ یہودیوں کو ہمیشہ یہ بات کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو ابناء اللہ اور احبا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اس کے محبوب ہیں اور ہم اس کی چہیتی قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا سورہ مائدہ میں بھی کہ پھر تم کو خدا اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کیوں کرتا ہے. اصل میں وہ ان کے جواب کی بات تھی, اور وہ یہ جس طرح سے ہم یعنی ایک چیز ہے یعنی پریویلنگ ہے کانسیپٹ کہ بھائی تھوڑے دن ہی دیں گے نا اللہ سزا, پھر تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. آخر کو ہم ہیں تو کلمہ گو, یعنی وہ بھی کلمہ گو ہی ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس طریقے کے تم کلمہ گو ہو, اور جو تم اللہ کی آیات کو چھپا رہے ہو, اور جو تم نبی کو ماننے سے جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہو, جو تم نبی کے خلاف ایک مشن لے کے کھڑے ہو گئے ہو, جو تم اپنے لوگوں کو کہتے ہو تم نے یہ کیوں بتا دیا, اللہ کے قیامت کے دن یہ تمہیں کھڑا کریں گے اور تمہارے پاس حجت نہیں ہوگی, یعنی تمہارے خلاف حجت بن جائے گی, تمہاری باتیں مت بتایا کرو ہماری کتاب میں کیا لکھی ہوئی. تو تم جو اس حال پہ رہتے ہوئے جو حرکتیں کر رہے ہو, تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم کو میں جنت میں ڈالوں گا, اور تم یہ کہہ رہے ہو تھوڑے دن کی مشکل ہے اور پھر تو جو ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو کہا بلا من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنا چہرہ اللہ کی ذات کے آگے جھکا دیا, اور یعنی کرائٹیریا یہ بتایا کہ یہ چیز پہ تم آؤ گے تب تم کچھ بنو گے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, اور وہ اچھے کام کرنے والے. اور اس کے مقابلے کی بات یہ بتائی بلا من کسب سیئہ. اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے کہ جس کے اعمال نامے میں برائیاں ہیں, وہ احاطت بھی خطیئتہ, اور ہر طرف سے اس کی برائیوں نے اسے گھیر لی ہے, وہ ہمیشہ کی عذاب میں ہے, اور وہ اسی میں رہے گی. یعنی یہ چیز دیکھ لیں کہ جس نے برائی کمائی اور اس کو اس کی برائیوں نے, یہ ہم تو اس کو ڈسکس کر رہے تھے نا جو تھوڑے سے اعمال اس کے برے, تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے تمہارا عمل اتنا برا ہے کہ تمہیں پاکیزہ کیا ہی نہیں جا سکتا, تو اس کا مطلب کسی کو پاکیزہ کیا جا سکتا ہے. ماشاء ربک میں کچھ بات آ رہی ہے, ہمیشہ رہیں گے, یہ بھی کہا جا رہا ہے وہاں پہ جو چاہے مگر تمہارے رب. اس کا مطلب رب کی کیا یعنی یہ ایک متشابہ بات ہے, اس کو میرے خیال میں ہمیں اس لیے پھر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اور پھر تیسری چیز
دیکھیں ایک ماشاء والی آیت ہے, ایک یہ پاکیزہ والی آیت ہے, تیسری وہ جو میں اب آپ کو بات بتا رہی ہوں جو اصولی بات جو سمجھی گئی ہے اہل علم کے نزدیک, سورۃ التوبہ کو دیکھو اگر آپ تو وہ اللہ کی دینونت, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس دنیا میں, قیامت صغریٰ اللہ تعالیٰ نے برپا کر دی جو رسول کی موجودگی میں ہوتی ہے. یہ قانون اتمام حجت کے تحت, کمپلیشن آف پروف کا جو قانون ہے اس کے تحت اگر آپ اس صورت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی دنیا میں عدالت کیسے قائم کی اللہ نے, اور قیامت صغریٰ برپا کر دی, اور اسی پیٹرن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فالو کرے. اس چیز کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ, پوری سورۃ توبہ ہے, سورۃ توبہ کی کوئی اسپیسیفک آیت نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا کیسز. سورۃ توبہ میں مشرکین جو ہے ان کو قتل کی, یعنی کوئی رعایت نہیں ہے. جس طرح جب قیامت کے دن ہم جائیں گے تو کچھ لوگوں کو ہمیشہ کی دوزخ ملے گی, ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا. دوسری جو ہے جو اہل کتاب ہے ان کو چونکہ وہ توحید سے اصلاً وابستہ تھے, توحید تھی ان کے پاس لیکن وہ غلطیاں کر رہے تھے, تو ان کے لیے جو ہے بتایا کہ یہ جزیہ دے کر ذلت کے ساتھ رہیں گے. صحیح ہے. تو اس لیے جو آیت آتی ہے کہ جو لوگ نیک ایمان پڑھ رہے ہیں, توحید پڑھ رہے ہیں اور عمل صالح کرے ہیں, ان پر قیامت کے دن خوف اور غم نہیں ہوگا, جو یہود و نصارہ کے حوالے سے آیت بھی آتی. خیر وہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے. تیسری چیز کہ جو منافق تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, ان کو بھی مارنے کا حکم دیا گیا. صحیح ہے. اچھا, چوتھی چیز آپ دیکھیں کہ یعنی جو مخلص مسلمانوں نے جو غلطی کی اور سستی کر گئے, نہیں گئے, ان کا ساتھ نہیں دیا جنگ میں, تو ان کو تھوڑے دن جو سزا ملی اور جو تھوڑے دن کے ساتھ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا وہ اتنا سخت ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے لیے زمین جو ہے ساری کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. حالانکہ کوئی کوڑے نہیں پڑے تھے آسمان سے, لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں ان کو ایسی سزا ملی ہے کہ وہ ان کی حالت بری ہو گئی تھی. اس کے بعد لیکن کیا ہوا, معافی ہو گئی. صحیح ہے. جس کو قرآن سورۃ توبہ میں ہی بیان کرتا ہے. ایسے ہیں دوسرے جن کے ملے جلے عمل ہے, خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, جن کے کچھ اچھے اعمال اور کچھ برے اعمال ہے. عسى الله ان يتوب عليهم, ممکن ہے, امید ہے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے. تو یہ چیز ہے کہ بھئی جو یعنی اللہ توبہ قبول کر لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی وہ ایک وہ معاملہ ہے کہ جو جن کے ملے جلے گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو معافی کر دے. لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے کسی کے جو معافی کے قابل نہیں ہوتے, اس پر سزا کے بعد معافی ملنی چاہیے. تو وہ چیز جو ہے اس طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں, عذاب نوح لوط جو ہے وہ رعایت کے مستحق ہی نہیں تھے, اور ان کو جو ہے قیامت کے دن بھی جو سزا ملے گی ان کو کوئی نہیں, وہ نہیں معافی, ان کو معافی نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ یہ جو قومیں ہیں ان کو دنیا میں عبرت بناتے ہیں. صحیح سوال ویلڈ ہے آپ کا. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عبرت بنا دیتے ہیں تو جس پہ ان کا خاتمہ ہوا ہے ان کو عبرت بنائی گئی. جیسے فرعون کے حوالے سے آپ نہیں کہہ سکتے, فرعون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو سزا قیامت کے دن ملنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا میں ہمیں دکھا دی. یعنی یہ کرتا ہوں میں مجرموں کے ساتھ, دیکھو اگر تم بھی اسی طرح کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کی بخشش نہیں ہونے والی. تو یہ چیز کو سمجھ لے کہ وہ والی بات ہے نا, یہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کہ وہ جو سوئی تو اونٹ تو سوئی کے ناک میں سے چلے جائے گا, یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. وہ اتنی حتمی یعنی اس لیول پہ بات ہے. یعنی ان لوگوں کو دنیا میں سزا ملی نا, تو آخرت میں ان کی یہ ان کے لیے وہ اصل میں آخرت کی سزا ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دکھا دی ہے ان کے لیے. اسی لیے تو وہ عبرت ہے. اسی لحاظ سے وہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی فیصلہ صادر کر دیا نا, جو آخرت میں کرنے والے تھے دنیا والوں کو دکھایا. اور اسی لیے قرآن بار بار کہتے ہیں ان کو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا, قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا, قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا, یا فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا, فرعون کے ساتھ کیا ہوا. بالکل شہادت قائم کر دی نا اللہ تعالیٰ نے. اب تم کیا بولو گے آگے, تمہارے پاس کیا بات رہ جاتی ہے, اور تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی, یہ دیکھ لو ان کے ساتھ یہی ہونے والا ہے, آگے بھی یہ اسی طرح سے رہیں گے. یعنی وہ والی بات ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہوتی ہے تو اللہ فرماتے اغرقوا فادخلوا نارا, یعنی یہ غرق کر دیے گا اور سیدھا جہنم میں داخل کر دیے گا. یعنی یہ وہ والی بات ہے کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں چلنا. جیسے قیامت کے دن تو اصل میں مقدمہ چلے گا نا, ایک طرح سے عدالت لگے گی. عدالت میں کیا ہوتا ہے, مقدمہ چلتا ہے, اور پھر جو ہے وہ ملزم جو ہوتا ہے وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے اور پھر سزا ملتی ہے. لیکن یہ لوگوں کے اوپر تو عدالت یعنی رنگے ہاتھوں جس کو کہتے پکڑا جائے,
جس کے اوپر پھر مقدمہ نہیں چلتا, جو سب کی جس کی فوٹیجز جو ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہے, اتنے سارے وٹنسز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر عدالت میں بھی اسے نہیں لے جایا جاتا ہے, ڈائریکٹ جہنم میں جاتے ہیں. بنی اسرائیل کے حوالے سے قانون مختلف ہے, ان کے لیے اللہ نے بولا ان کو قیامت تک سزا ملتی رہے گی, ذلیل ہوتے رہیں گے. بنی اسرائیل جو ہے ان کا معاملہ الگ ہے, اس کے بارے میں آپ دیکھیں یعذبہم اللہ, جو بات آ رہی ہے کہ ان کے اوپر ایسے لوگ رہیں گے جو ان کو سزا دیتے رہیں گے, یعنی ان کو سزا دیتے رہیں گے. کس لحاظ سے کہ یعنی جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں, اور اللہ کے رسول کے دور میں بھی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا نا, ان کو قتل کرنے کا تھوڑی حکم دیا اہل کتاب کو, تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ یعنی ایک طرف تو آپ وہ ایک اور پھر بات ہے اس کی, وہ جو ذریت ابراہیم میں آتے ہیں نا وہ لوگ, دیکھیں یہ جو آپ بات کہہ رہی نا کہ دنیا میں ان کی چل رہی ہے, وہ کوئی اور قانون کے تحت مل رہا ہے ان کو, وہ اللہ کا خصوصی قانون نہیں ہے, وہ عمومی قانون ہے. یعنی ایک میں بھی یہ بات کو بہت مشکلوں سے سمجھ پائی ہوں, جو آپ کا سوال ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے. کیا کہ وہ ایک خصوصی قانون ہی ہوتا ہے جب اللہ نیکی کرنے پہ انسان کو جو ہے وہ دنیا نوازتے ہیں اور برائی کرنے پہ سزا دیتے ہیں. یہ ہو رہا تھا بنی اسرائیلیوں کے ساتھ جب ان کے رسول موجود ہوا کرتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب تھے تو جیسے انہوں نے شرک کیا نا, بچڑا کی پرستش کی, ان کو فوراً سزا ملی. جیسے انہوں نے ہفتے کے دن کا قانون توڑا, فوراً سے عذاب کا کوڑا پڑا. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں جا کے لڑ سکتے اس بستی میں, اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک کی ذلت اور جو سہرا گردی ان کے اوپر لکھ دی گئی. اور لیکن اور اسی طرح بولا کہ اگر ایمان تقوی پہ رہو گے اوپر نیچے سے روزی ملے گی. تو جب سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو آپ دیکھیں کیا ہوا, کیونکہ یہ نیک لوگ تھے. جب طالوت کی انہوں نے مائیت کو اپنایا تو اللہ نے دیکھے کیسے ان کے لیے آسانی کر دی. ملکہ سبا کا دور دیکھیں, جب سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یہ سارے ان کے ساتھ تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو فرعون کے اوپر فتح دی. یہ ایک اللہ کا خاص قانون ہے, صحیح ہے. اب ایک عام قانون آ جاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ دنیا کے لیے جو لوگ جو جیسی ایفرٹس کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دیں گے. آج جو ویسٹ کو مل رہا ہے, جو آج بنی اسرائیلیوں کو مل رہا ہے, ان کی وہ دنیا میں محنت کس لیے میں مل رہا ہے, وہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمتیں نہیں مل رہی ہیں. یہ تو دنیا کا قانون ہے. آج مسلمان تھوڑی محنت کر لیں دنیا کے حوالے سے, ترقی کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو وہ آگے نکل جاتے ہیں. وہ یہ ایک عام لا ہے جس کے تحت ملا ہوا ہے, کیونکہ آج مسلمان بھی سیدھے راستے کے اوپر نہیں ہے, نہ آج یہود و نصارہ سیدھے راستے پہ. مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے یہ ویسے بھی یہ چیزیں اب کے دور میں جو ہے وہ چل ہی نہیں رہی ہے. یعنی آج کے وہ جو ادوار ہیں, وہ جس پہ اللہ کا قانون اس طرح روب عمل ہوتا تھا, جیسے صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے عذاب دیا گیا, جیسے جو ہے جب ان کو فتوحات مل رہی تھی تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ میرا غلبہ ہے جو یقیناً تمہیں ملے گا. آج کے دور میں وہ غلبے والے چیزیں یا وہ سزا اللہ کی طرف سے عذاب وغیرہ یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. یہ عام قانون کے تحت اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملا. آج آپ دیکھیں نا, اگر مسلمان جو ہے جب اپنے آپ کو اچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں, سب سٹارمز وغیرہ, زلزلے جیسے آپ دیکھ لیں آپ, یہ تو بہت اچھی مثال ہے. جب زلزلے اور جو قدرتی آفات کے نتیجے میں جو اموات ہوتی ہیں, اس میں آپ دیکھ لیں بیچارے کتنے معصوم لوگ جو ہیں, بہت نیک لوگ جو ہے وہ مر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھے بیچارے لوگ جو ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. حالانکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو چن چن کے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ حقاً علینا ننجی المؤمنین, یہ آیت کو صحیح پرسپیکٹو میں سمجھنا چاہیے کہ ہماری حق بنتا ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مومنوں کی نجات کریں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی میں انہی کو سوار کرتے ہیں جو ایمان والے. پھر اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی فیملی ممبرز میں چاہے 3 ہی ہو, ان کو آخری یعنی پہر پہ بھی جا کے کہتے, رات کو فرشتے آ کے کہتے بھائی جاؤ نکل جاؤ یہاں سے. جب ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا چاہتے تو اللہ آگ کو ٹھنڈی کر دیتے. یعنی یہ دیکھیں کہ یہ قانون کتنا اٹل ہے اور کتنا اپنی جگہ پہ واضح ہے. یعنی وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ چھوڑ ہی نہیں سکتے کسی ایمان والے کو کہ وہ عذاب کا شکار ہو جائے. تو یہاں پہ بیچارے جو نیچرل ڈیزاسٹرز میں مرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اس کو غلط سمجھا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر جو بڑی اچھی ترقی یافتہ اقوام پر ہے, جاپان ہے, دوسری ساری ہیں, تو آپ دیکھ لیں گے انہوں نے اس کو کیسے ازالہ کی. جہاں انہوں نے دنیا میں اس کے لیے وسائل کھڑے کر دیے, تدبیریں کی, اسباب اختیار کیے, آج نیچرل ڈیزاسٹر ان کو نہیں ہٹ کرتے. تو یہ تو ہماری اپنی نالائکی ہے اور ہماری کام چوری ہے اور اپنی مفاد پرستی, اخلاقی گڑاوٹ ہے,
بد تہذیبی ہے جس نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا. ورنہ ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں, آپ بنا لیں بریجز, آپ پل بنا لیں, آپ ڈیمس بنا لیں, آپ کوئی پروف جو ہے وہ کنسٹرکشن کریں, پھر دیکھیں کہاں کون سے عذاب آتے ہیں. پھر یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کو عذاب کہہ ہی نہیں رہے اپنا. وہ جو پہلے ہوتا تھا وہ رسول کی موجودگی میں ہوتا تھا. اسی لیے قانون اتمام حجت کو سمجھنا بہت ضروری. تو یہ ہے کہ میرا خیال میں اگر کوئی مزید بھی ظاہر سوالات ہوتے رہتے ہیں تو آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں. عقل دی اللہ نے, بالکل اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں, اسباب آپ بنائیں, اختیار کریں اور اس دنیا میں اس اصولوں پہ رہیں. مطلب دنیا کے اصول یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی چھت اگر نہیں بنائیں گے اور ایسے ہی کہیں گے آسمان ہے نا چھت, تو اس کے نیچے اگر آپ رہ لیں گے تو ظاہر ہے آپ کو مشکلات آئیں گی, آپ کے اوپر بارش بھی پڑ سکے, آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ آندھی طوفان سے بھی نہیں بچ سکیں گے. تو آپ چھت بناتے ہیں, آپ اپنے گھر کا دروازہ جو ہے وہ لاک کرتے ہیں, آپ جو ہے اپنے لیے سیکیورٹیز جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. آپ نہ کریں تو پھر سے دیکھیں مسائل اور مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. آپ پلاننگ نہ کریں کسی چیز کی, اس کے لیے آپ پھر دیکھتے ہیں میں اور آپ سارے مسائل. کامن انسان کے لیے دیکھیں, میں تو خود بھی یہ سب باتوں کو ظاہر سمجھ رہی ہوتی ہوں. مجھے تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عام یعنی معاملات ہیں وہ جس طرح سورۃ توبہ نے ایک ڈسٹنکشنز کر دی ہیں کہ یعنی ایک وہ ہے بندہ جس کے ملے جلے عمل اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, وہ امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. ایک وہ بندہ ہے جس سے مخلص تھا لیکن غلطی ایسی کر گئے تو اس کو تھوڑی دن سزا مل جائے گی, پھر وہ نکل جائے گا. ایک وہ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے کفر اور شرک پہ اڑے رہے ہیں اور ان کے اوپر پوری بات آخری درجے میں واضح ہو گئی تھی, ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس طریقے سے ڈفرینٹ جو ہے وہ سینیریوز ہیں, اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ابھی بھی نہیں جان سکتے کیونکہ وہ قیامت کے معاملات ہیں اور وہ اللہ ہی کے علم و حکمت پہ مبنی ہے. تو وہ اس دن ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. ایک عام انسان کو کیا کرنا چاہیے, اس کو جو ہے وہ اپنی دائرے کار میں ایک تو اللہ کی بات پہنچانی چاہیے, اس کو اخلاقی طور پر جو آیت ہے کہ اس کو عدل کرنا چاہیے, اس کو زیادتی منکر اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہیے. یہ سارے کاموں سے بچتا رہے اور اللہ سے اچھی امید رکھے. لیکن اگر وہ حقوق تلفی کرے گا یا کوئی ایسی چیز کرے گا تو قیامت کے دن بھی اس کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. شرک کرے گا, تکبر کرے گا, یعنی بد کرداری میں مبتلا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو اس کو اللہ نے جتنا بڑا مقام دیا ہے اسی کی خلاف ورزی کرے گا. جیسے بنی اسرائیل جو تھی وہ ایک امت پیغمبر کے قائم مقام تھی. بنی اسرائیل جو تھے, اہل کتاب جو تھے, وہ پیغمبر کے قائم مقام بنائے گئے تھے. وہ ایسا تھا جیسے کہ بحیثیت امت ان کو پیغمبری دی گئی تھی, اور انہوں نے جب اس کی ناقدری کی ہے اور اللہ کی باتوں کو چھپایا ہے تب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنا غصہ کرے نا. مطلب ڈپینڈ کرتا, اب جیسے میں اور آپ ہیں, اگر ہم امت وسط اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں تو ہم امت وسط ہو. اب جب ہم بھی اس حوالے سے غلطی کریں گے تو پروبیبلی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش ملے ہی نا. پھر وہی اصول ہے نا کہ بڑے گناہوں سے بچو گے, بے حیائی سے بچو گے, شرک سے بچو گے. اگر یہ شرک وغیرہ بڑے گناہ کے اندر یہی ہے نا, اب آپ حق ہی چھپا رہے ہیں, اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا. آپ تو حق کی شمع جو کہ آپ کو جلانے کا مزید بولا تھا, آپ اسی کو اگر چھپا کے بیٹھ جائیں, اسی کو بجھانا شروع کر دیں, تو اس سے بڑی غلطی اور گمراہی, یعنی آپ تو ایک ہدایت کا سرچشمہ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں کہ ظاہر ہمیں سوچنی ہے اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے مزید نالج کی ضرورت ہے. ابھی بھی بہت ویکنیسز ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں, لیکن یہ ہے کہ اس سے مجھے زاویے سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی سورۃ توبہ کے حوالے سے. اچھا سمر, ایک بات اور پوچھ لوں صرف بس ہمارے پاس, وہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ بڑے بڑے گناہوں کی بات کر رہے ہیں نا, تو بڑے بڑے گناہوں کو ہم یوں لے لیں کہ اگر جس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دیا تو اس کو ہم بڑے گناہوں کی لسٹ میں لے لیں گے, وہ گناہ جس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دیا. جیسے ابھی یہ بتایا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ایسے دوسرے پھر پچھلے بھی کتنی ساری باتیں ایسی آ رہی ہیں جس پر عذاب مینشن ہو جاتا ہے, تو وہ بڑے گناہوں کی لسٹ میں لے لیں گے ہم. دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو ناپ تول کی کمی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے, تو اس کا وہ چھوٹا گناہ ہو جائے گا. والدین کے ساتھ ناپ کے ساتھ بدسلوکی آپ کر رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے.
تو اس پہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو وہ بڑا گناہ نہیں ہے کیا؟ اگر ہم یہ اصول کے تحت دیکھیں گے تو پھر مطلب کیسے یہ کہہ سکتے ہیں. یہ ہے کہ بڑے گناہ میں اب جو ہمیں بات میں اس کو مزید دیکھ لیتی ہوں انشاءاللہ. بڑے گناہ کے اندر یہ ہے کہ شرک ہے. جو قرآن جس طریقے سے جب احکامات کی فہرست بتاتا ہے, جب اوامر و نواہی بتا رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے, قتل نفس ہے, اولاد کا قتل ہے, یتیم کا مال کھانا ہے, ناانصافی ناپ تول میں کمی کرنا ہے. اور یہ باتیں مطلب اس سیکوینس سے جب آتی ہیں تو مجھے اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا, یا یعنی اس طرح کی چیزیں, جھوٹی گواہی دینا ہے, مطلب اللہ کی باتوں کو اب دیکھے چھپانا ہے, یہ جب ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے بڑے گناہ یہ سارے مطلب سمجھ میں آ جاتے ہیں نا کہ یہ بڑے گناہ ہیں. اور پھر بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا, قرآن میں جتنے بھی لا کر کے ہمیں روکا گیا ہے گناہوں سے, تو اس کو بھی تو ہم بڑے گناہ لے سکتے ہیں نا, لا کر کے پوری لسٹ بتائی گئی ہے جو. دیکھیں اس لا میں بعض اوقات جو ہے وہ ایسی بھی باتیں ہیں جس میں مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, مطلب وہ ایسی کچھ چیزیں آ جائیں گی. آپ صحیح ہے وہ تو اب لا ہی کرتے, لیکن اب یہ دیکھیں کہ قرآن میں آ رہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا, اور نہ تم سلام کرو. سلام اگر ایک بندہ کے بغیر اگر گھر میں داخل ہو جاتے تو کبیرہ گناہ بن جائے گا, کیا وہ قتل کی جتنا بڑا گناہ بن جائے گا. مطلب بڑے گناہوں کو اگر صحیح ہے اپنی کیٹیگری میں وہ بڑا گناہ ہے, تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ بات بیٹھتی ہے اس لحاظ سے. یعنی اب یہی ہے کہ بھائی زور سے بات کرنا جو ہے وہ گدھے کی آواز جو ہے, اب اگر آپ نے بڑی آواز سے بات کر لی تو کیا کبیرہ گناہ بن گیا وہ حقیقت میں. تو یہ ہے کہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ, اس کو دیکھتے ہیں, اس زاویے سے بھی دیکھ لیں, اس طریقے سے بھی دیکھ لیں جو ممتازہ جی نے بتایا, اور پھر ہم اس کو تدبر سے بھی پڑھتے ہیں انہوں نے اس پہ کیا لکھا ہے. چلیے دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس چیز. انشاءاللہ پھر اب جمعرات کو ہوگی کلاس, صحیح ہے, اوکے, اللہ حافظ, جزاکم اللہ خیرا.